خبر دیں گے آپ کو بھارت سے۔ بھارتی شہر احمد آباد میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار 240 افراد ہلاک ہو گئے۔ طیارہ ایک میڈیکل کالج کے ہاسٹل سے ٹکرایا اور وہاں موجود متعدد افراد بھی ہلاک ہو گئے۔ طیارے میں سوار ایک بھارتی نژاد برطانوی شہری معجزانہ طور پر زندہ بچ گیا۔ مرنے والوں میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ روپانی بھی شامل ہیں، جن کا تعلق حکمراں BJP جماعت سے تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے تباہ ہونے والے مسافر طیارے کا ایک بلیک باکس مل گیا ہے، جبکہ دوسرے بلیک باکس کی تلاش کا کام جاری ہے۔ بھارت کے ایوی ایشن کے وزیر کا کہنا ہے کہ احمد آباد میں طیارہ حادثے کے مقام پر ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے اور حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ تحقیقات ایئرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے UAE کے دورے میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے میں تعمیری کردار ادا کرنے پر اماراتی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، معاون خصوصی سید طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت میں جنگ رکوانے کی بات دہرا دی۔ پاکستان بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش بھی کر دی۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ انہوں نے جوہری جنگ تجارت سے رکوائی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھارت پاکستان سے کہا کہ کشمیر پر دشمنی بہت عرصے ہو گئی، وہ سب کچھ حل کرا سکتے ہیں، وہ ثالث بنیں گے۔ کہا کہ انہوں نے بھارت پاکستان کے درمیان جنگ رکوائی۔ دونوں ممالک کے حکمران عظیم ہیں۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے ان سے تجارت پر بات کی۔ میں نے کہا کہ ہم تجارت نہیں کریں گے، پہلے جنگ روکو۔ انہوں نے بات سمجھی اور جنگ روک دی۔ اب ہم ان سے تجارتی معاہدوں پر بات کر رہے ہیں۔ You know, I stopped a war between India and Pakistan. And I stopped it with trade. I don't think I've ever seen a story written about it, but it's pretty cool. They were getting ready. Pakistan was their turn to hit, and eventually they're going to go nuclear. And I stopped it. I called each. I respect each leader greatly. I know them. And I spoke to them, and I talked about trade. I said, but you're not trading with us if you're going to go to war, if you're going to start throwing nuclear weapons around. And I said it to both of them, and they were both unbelievable, actually. They understood it exactly. They stopped. I stopped that war with phone calls and trade. And India's here right now negotiating a trade deal, and Pakistan's coming, I think, next week. امریکہ ایران ایٹمی مذاکرات کی بظاہر ناکامی کے بعد خلیج فارس کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ وہ ایران سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور ایران سے معاہدے کے قریب ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ دوستانہ راستے کو ترجیح دیں گے، لیکن بڑے تنازع کا بھی خطرہ موجود ہے۔ بہت جلد کچھ ہو سکتا ہے۔ ایران سے سخت مذاکرات ہوں گے۔ تاہم امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملہ ممکن ہے کہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ اسرائیلی حملہ ناگزیر ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ اور محکمہ دفاع نے ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک سے غیر ضروری سفارتکاروں اور فوجی اہلکاروں کے اہلخانہ کے انخلاء کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق عراق، بحرین، کویت اور عراقی کردستان کے شہر اربیل میں امریکی سفارت خانوں اور قونصل خانوں سے عملے کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ نہ تو دباؤ کے آگے جھکیں گے اور نہ ہی ایٹمی تحقیق بند کریں گے۔ کسی بھی طاقت کو ہمیں سائنسی تحقیق سے روکنے کا حق حاصل نہیں۔ صوبہ اعلام میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا کہ ایرانی صدر کا مزید یہ کہنا تھا کہ صنعت، طب، زراعت وغیرہ کے لیے جوہری توانائی کے حصول کے لیے مغرب کی منظوری کا انتظار نہیں کریں گے۔ مغرب کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ایرانی جوہری پروگرام رول بیک کرنے کا مطالبہ کرے؟ سپریم لیڈر کے فرمان کے مطابق ہم ایٹمی ہتھیار ہرگز نہیں بنائیں گے۔ ایک ایرانی اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ علاقائی کشیدگی میں اضافہ کرنا نفسیاتی جنگ ہے۔ علاقائی کشیدگی بڑھانے کا مقصد اتوار کو امریکہ ایران جوہری مذاکرات کو متاثر کرنا ہے۔ علاقائی کشیدگی بڑھانے کے باوجود جوہری افزودگی کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ خطے میں دوست ممالک نے اسرائیلی حملے کے خطرے سے ایران کو الرٹ کیا ہے۔ امریکی فوجیوں کی فیملیز کا خطے سے انخلاء کسی خطرے کی علامت نہیں۔ ایران نے عالمی ایٹمی توانائی کی جانب سے منظور قرارداد کی مذمت کی ہے۔ ایران نے
فورڈو سائٹ کو جدید سینٹریفیوجز کے ساتھ مکمل طور پر اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خبر ایجنسی نے IAEA کی قرارداد کے متن کے حوالے سے بتایا کہ ایران نے 2019 سے غیر اعلانیہ مقامات پر جوہری مواد اور سرگرمیوں سے متعلق مکمل اور بروقت تعاون کی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا ہے۔ آرگنائزیشن کے ترجمان بہروز کمال وندی کا کہنا ہے کہ نئی مجاز سائٹ کو انتہائی اعلیٰ حفاظتی معیار کے ساتھ ڈیزائن کیا جائے گا اور یہ ایران کا تیسرا افزودگی کمپلیکس بن جائے گا۔ فورڈو پلانٹ میں سینٹریفیوجز کو مکمل طور پر جدید مشینری سے بدل دیا جائے گا، جس سے ایران کی افزودہ یورینیم کی پیداواری صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ گزشتہ روز ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا یہ کہنا تھا کہ IAEA نے مجوزہ قرارداد منظور کی تو ایران نے جوابی طور پر ضروری اقدامات کا بندوبست کر رکھا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر برطانوی وزیراعظم کے ترجمان نے بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ برطانوی عملے کی حفاظت بلا شبہ ان کی اولین ترجیح ہے۔ برطانوی سفارت خانوں سے جزوی انخلاء یا کسی اور قسم کی نئی ہدایات ابھی نہیں دی گئیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے کہا ہے کہ خطے میں ایک نئی جنگ کا آغاز بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس وقت دنیا میں کئی چھوٹی بڑی جنگیں چل رہی ہیں۔ جنگوں کے اثرات صرف ایک ملک تک نہیں، اس سے دنیا کے تمام ممالک متاثر ہوتے ہیں۔ بالخصوص جنگوں کے دوران ترقی پذیر ممالک کے اہداف بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ شہری رحمان نے کہا کہ دنیا میں مزید کسی جنگ کی ضرورت نہیں، دنیا کسی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک کو چاہیے کہ دنیا میں قیام امن کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں بھاری اضافہ بےہودگی اور مالی فحاشی ہے۔ یہ اقدام وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے مزاحمت کے باوجود کیا گیا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف تحریک استحقاق آئی تو وہ سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ اور ان کے جو ڈپٹیز ہیں ان پہ مالی فحاشی کا الزام لگا دیا، اس کا کیا مطلب؟ مالی فحاشی کیا ہے؟ مانیٹری آبسینٹی۔ سر یہ ولگر ہے، یہ چیز، دس از ولگیرٹی کمنگ فرام دس از بلڈنگ جو آپ کی کھڑکی میں سے نظر آئے۔ اب یہ نہ ہو کہ وزیر دفاع کے خلاف تحریک استحقاق کو پیش کر دیں۔ میں پیش ہو کہ پھر انہوں جو حال کرا تھا تو ادھر تسی آئی ہو تو پھر جڑا جو سب سے کفایت شعار آدمی ہے ہماری حکومت نے، اس نے رجسٹ کیا، اس کا نام محمد شہباز شریف ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ نوٹس لے لیا نا، پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا کہ یہ کیوں اضافہ ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رجسٹ بھی اسی نے کیا ہوگا۔ آپ لاجیکل ایک بات کر رہے ہیں جو ہے، لیکن پھر بھی یہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنی تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ خود کیا۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے کی سفارش سینٹ کی ہاؤس فائننس کمیٹی نے کی، جبکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ قومی اسمبلی کی ہاؤس فائننس کمیٹی نے کیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے چند ماہ قبل سینٹ کی ہاؤس فائننس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اسپیکر ایاز صادق نے چند ماہ قبل قومی اسمبلی کی ہاؤس فائننس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی تھی۔ دونوں الگ الگ اجلاسوں میں خاموشی سے 4 افراد کی تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کو بجٹ فراہم کرتی ہے۔ اس بجٹ کے استعمال میں قومی اسمبلی اور سینٹ خود مختار ہیں۔ قانون کے مطابق وزیر اعظم قومی اسمبلی اور سینٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ صوبے کی منتخب وزیر اعلیٰ کو اپنے لیڈر سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ خیبر پختونخوا میں بانی پی ٹی آئی کے نظریے کی وجہ سے مینڈیٹ ملا ہے۔ وہ نئے مالی سال کا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں، جس پر انہیں اپنے لیڈر کی رہنمائی چاہیے۔ لیڈر کی مشاورت اور منظوری کے بغیر بجٹ پاس نہیں کیا جائے گا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا کہ فارم 47 کی جعلی حکومت پچھلے 1.5 سال سے مسلسل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں رخنہ ڈال رہی ہے۔ عدالتی احکامات کے باوجود ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ حساس ترین صوبے کا وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود صرف چند بار ہی اپنے لیڈر سے ملاقات ہو سکی۔ صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ کو اپنے لیڈر سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ انہیں بجٹ پیش کرنا ہے، مگر اس وقت بھی وفاقی اور پنجاب حکومتیں انہیں اپنی فائننس ٹیم کے ساتھ لیڈر سے نہیں ملنے دے رہی۔ بجٹ کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کی ہدایات واضح ہیں، ان کی مشاورت اور منظوری کے بغیر بجٹ پاس نہیں کیا جائے گا۔
قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے احتجاج کے لیے اسلام آباد نہ آنے کی ہدایت دی ہے، تاہم کہا کہ احتجاج پورے پاکستان میں کیا جائے گا۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر ہونے والے احتجاج سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں۔ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی مین گڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی ہم احتجاج کریں گے، ہتھیار بھی لے کے آئیں گے۔ اس پروٹیسٹ پہ ہمارا جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے اسلام آباد کی طرف ہم لوگ آئیں گے نہیں، کیونکہ یہ ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ ہم پہ فائرنگ کریں۔ اچھا، آپ اسلام آباد کی طرف نہیں آئیں گے؟ ہم لوگ اسلام آباد کی طرف ہیں، وہ انہوں نے کلیئر کہا ہے اسلام آباد کی طرف اس وقت نہیں آنا، ہم لوگ پورے پاکستان میں انشاءاللہ اپنے پروٹیسٹ کریں گے۔ اچھا، اور یہ بتائیں کہ یہ جو اگلے کچھ دنوں میں امریکہ میں واشنگٹن میں پاکستان امبیسی کے باہر ایک احتجاج ہو رہا ہے، تحریک انصاف اس احتجاج میں شامل ہے؟ وہاں پہ جی اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ خود وہ ان سے نہ میرا کانٹیکٹ نہ پی ٹی آئی کا کانٹیکٹ، وہ کرنا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں پاکستانی امریکنز ہیں، وہ خود یا کرنا چاہیں کریں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی بھارت کی پراکسی جماعت ہے۔ آرمی چیف کے دورہ امریکہ پر بھارت اور پی ٹی آئی دونوں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ وفاقی ترقیاتی بجٹ کم ہوا مگر صوبائی ترقیاتی بجٹ بڑھنے کی وجہ سے قومی ترقیاتی بجٹ 4000 ارب روپے سے بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ بھارتی آبی جارحیت کے مقابلے کے لیے بھاشا اور مہمن ڈیم ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں گے۔ امریکہ میں جو دورے کی دعوت ملی ہے سپاہ سالار کو، اس پہ ایک طرف ہندوستان کے میڈیا اور ہندوستان کے سیاستدانوں کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، دوسری طرف کسے آگ لگی ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی کو آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ ہندوستان کی زبان بول رہے ہیں، آپ ہندوستان کے پراکسی بن رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ خبر دیں گے آپ کو پشاور سے، جہاں پیسکو ٹیم نے لنڈی ارباب میں بجلی کے غیر قانونی کنیکشنز کے خلاف آپریشن کیا ہے۔ اس آپریشن کے دوران رحمان بابا پولیس اسٹیشن میں بجلی کے کنڈے پکڑے گئے۔ تفصیلات جانیں گے، جیو نیوز کی نمائندہ شیبہ حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیبہ بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، پیسکو ٹیم کا لنڈی ارباب میں بجلی کے غیر قانونی کنیکشن کے خلاف آپریشن کیا ہے اور آپریشن کے دوران رحمان بابا پولیس اسٹیشن میں بجلی کے کنڈے پکڑے گئے ہیں۔ کنڈے پکڑنے کے دوران پیسکو اور پولیس اہلکاروں کے درمیان ترکمی بھی ہوئی۔ ایس ڈی او پیسکو نے لنڈی ارباب کے تھانے کے محرر کے خلاف ایس ایچ او کو خط لکھا ہے اور خط میں محرر شاہد خٹک پر عملے کو تھپڑ مارنے کا الزام عائد ہے۔ اس طرح محرر نے پیسکو اہلکاروں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ خط کے مطابق رحمان بابا پولیس اسٹیشن بھی کنڈا کلچر میں ملوث ہے۔ رنگ روڈ فیڈر 2 سے غیر قانونی کنیکشن جاری تھے، جبکہ پیسکو کام کا یہ کہنا تھا کہ پولیس اہلکار نے سرکاری امور میں مداخلت بھی کی ہے۔ دوسری جانب محرر پولیس اسٹیشن رحمان بابا شاہد خٹک سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پیسکو کا معاملہ میرے ساتھ نہیں تھا، ٹرانسفارمر کی بجلی منقطع کرنے پر شہریوں نے احتجاج کیا۔ رحمان بابا پولیس اسٹیشن میں بجلی کی کوئی غیر قانونی کنڈے نہیں ڈالے گئے تھے۔ جی، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ پاکستان کے سفارتی وفد نے یورپی پارلیمنٹ میں بین الاقوامی تجارتی کمیٹی کے سربراہ برنڈ لانگے سے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تجارت سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہم نے پاکستان کے جو امن کا پیغام ہے وہ سمجھایا۔ اوبیسلی اگر امن ہوگا تو پھر ٹریڈ کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کانٹیکس میں خاص طور پہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے فیصلے لیے گئے وہ تو وائلیشن ہے انٹرنیشنل لاء کا، اور ای یو کے کانٹیکس میں وہ بہت اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ رسپیکٹ ٹو ٹریٹیز ہو، انٹرنیشنل لاء کے پابند ہو۔ تو اس کانٹیکس میں ہم نے اپنا کیس بھی پچ کیا، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ کسی مسئلہ کا حل نہیں ہوتا، اور بھارت کے ساتھ انگیج ہو کے چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، اور آف کورس ہمارا پانی کا جو اہم مسئلہ ہو، ان کا حل نکالا جائے۔ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں نہ صرف آج کا ملاقات پر جو یورپین یونین کے بیانات رہے ہیں، وہ نہ صرف کنڈول کر رہے ہیں جو پاکستان میں لوگ شہید ہوئے ہیں اس واقعہ میں، وہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء کے فریم ورک میں آپ اپنا کام کریں۔ خیبر پختونخوا کا آئندہ سرپلس بجٹ 2000 ارب روپے سے زیادہ حجم کا ہوگا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 495 ارب روپے سے زیادہ مختص کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ محکمہ صحت کے لیے 26 ارب روپے اور محکمہ تعلیم کے لیے 20 ارب روپے سے زائد فنڈز مختص کرنے کی تجویز ہے۔ خیبر پختونخوا کے بندوبستی اضلاع کے لیے 195 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ بلدیات کے لیے 39 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کے لیے 90 ارب روپے اور ایف پی اے منصوبوں کے لیے 175 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ صوبے میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی جائے گی۔ پولیس کو 5.5 ارب روپے سے زیادہ
کے فنڈز دینے کی تجویز ہے۔ صوبے کے مختلف اضلاع میں زمون کور مراکز قائم کیے جائیں گے۔ سیاحتی مقامات میں سڑکوں کی تعمیر اور بحالی کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ پشاور ڈی آئی خان موٹر وے کے لیے رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ سندھ حکومت مالی سال 2025-26 کا بجٹ آج سندھ اسمبلی میں پیش کرے گی۔ مجموعی ترقیاتی بجٹ 1018 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ مجموعی بجٹ تخمینہ تقریباً 40 خرب روپے ہونے کا امکان ہے۔ سندھ میں امن و امان کے لیے 200 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے سندھ حکومت نے مجموعی ترقیاتی بجٹ 1018 ارب 64 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز دی ہے۔ ذرائع کے مطابق صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 504 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ بیرونی مالی معاونت سے چلنے والے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 366 ارب 75 کروڑ روپے رکھے جانے کی تجویز ہے۔ وفاقی پی ایس ڈی پی کے تحت سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 76 ارب روپے سے زائد مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ترقیاتی بجٹ میں نئی اسکیموں کے لیے 183 ارب روپے اور ضلعی سالانہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 55 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ارکان اسمبلی کی سفارشات پر مبنی ترقیاتی منصوبوں کے لیے بھی فنڈز مختص کیے جائیں گے، جبکہ مجموعی طور پر 566 نئی اسکیمیں ترقیاتی بجٹ میں شامل کرنے کی تجویز ہے۔ تعلیم کا ترقیاتی بجٹ 32 ارب سے بڑھا کر 38 ارب روپے، صحت کے شعبے کا ترقیاتی بجٹ 18 ارب سے بڑھا کر 21 ارب روپے، اسکول ایجوکیشن کا بجٹ 20 ارب سے کم کر کے 17 ارب 82 کروڑ روپے، محکمہ پاشی کا بجٹ 26 ارب سے بڑھا کر 31 ارب روپے اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا بجٹ 21 ارب سے بڑھا کر 24 ارب روپے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا ترقیاتی بجٹ 5 ارب 84 کروڑ سے بڑھا کر 10 ارب 25 کروڑ روپے کرنے کی تجویز ہے۔ کراچی کے میگا ترقیاتی منصوبوں کے لیے 21 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ صوبائی بجٹ کی باضابطہ منظوری کل سندھ اسمبلی کے اجلاس میں دی جائے گی۔ پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کا تخمینہ 6500 ارب روپے کے لگ بھگ تجویز کیا گیا ہے۔ این ایف سی کے تحت قابل تقسیم محاصل قیمت میں پنجاب کو 40 خرب 76 ارب 80 لاکھ روپے ملیں گے۔ تفصیلات جواد ملک کی اس رپورٹ میں جانیے۔ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق 16 جون کو پیش کیے جانے والے مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے اعداد و شمار کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ 6500 ارب روپے سے زائد رقم کے مجموعی حجم والے بجٹ کا اعلان وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کریں گے۔ وزارت خزانہ حکام کا کہنا ہے کہ صوبائی آمدنی کا مجموعی تخمینہ 1050 ارب روپے ہے، جس میں صوبائی محاصل سے حاصل ہونے والی آمدنی کا تخمینہ 510 ارب روپے اور صوبائی غیر محاصل آمدنی کا تخمینہ 540 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 1200 ارب روپے کے لگ بھگ لگایا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا، تاہم ٹیکسوں کی شرح میں رد و بدل کا امکان ہے۔ اسی طرح پنجاب اپنے صوبائی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ وفاقی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اضافے کے مطابق کرے گا۔ ذرائع کے مطابق کم آمدن والے افراد کے لیے اسکیموں کو جاری رکھا جائے گا، جس میں ٹرانسپورٹ، مفت علاج، سولر پینلز، آسان گھر اسکیم، تعلیم و وظائف اور دیگر شامل ہیں۔ جواد ملک، جیو نیوز، لاہور۔ اسلام آباد سمیت ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے۔ اسلام آباد کا درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو رہا ہے۔ گرم لو کے تپیڑوں نے شہریوں کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔ اسلام آباد سے بتا رہے ہیں رضوان علی شاہ۔ ہیٹ سٹروک ایک خاموش قاتل، یہ گرمی کی ایسی خطرناک قسم ہے جس میں جسم کا درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اگر بروقت علاج نہ ہو تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ آپ نے پانی پینا ہے، آپ کو پیاس لگے نہ لگے، آپ نے پانی ہر صورت میں پینا ہے۔ آپ نے انڈورز رہنا ہے، خاص کر جو پیک آورز ہیں 11 to 4، جو 11 بجے سے لے کے 4 بجے تک آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ زیادہ تر جو مریض ہمارے پاس کمپلین کر رہے ہیں وہ کمزوری کی، چکر، متلی، یہ کمپلین کے ساتھ ہم کافی مریض آج کل ریسیو کر رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ کاؤنٹ 50، 100 اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے 2-3 روز میں جو ہے نا ایک اسپیل جو ہے نا وہ پاکستان میں انٹر ہوگا، جس میں مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ڈسٹ آرم گرج چمک کے ساتھ بارش بھی متوقع ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے شدید گرمی کے ان دنوں میں ذرا سی لاپرواہی بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ حکومتی اداروں نے بھی ہیٹ ویو کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ہیٹ سٹروک صرف ایک موسمی خطرہ نہیں بلکہ ایک طبی ایمرجنسی ہے۔ اس موسم میں احتیاط کیجیے کیونکہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔ رضوان علی شاہ، جیو نیوز، اسلام آباد۔ کرکٹ کا جادو خلیجی ممالک میں سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ریاض کرکٹ لیگ کے صدر حنیف بابر کا کہنا ہے کہ
سعودی عرب میں مختلف سطح پر ہونے والے کرکٹ میچز مقبول ہو رہے ہیں۔ سعودی وزارت کھیل بھی کرکٹ کے فروغ میں گہری دلچسپی لے رہی ہے، جو سعودی ویژن 2030 کا ہدف بھی ہے۔ ریاض کرکٹ سیزن 2024 اور 2025 کی فاتح ٹیموں میں تقسیم انعامات کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں کھلاڑیوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ کرکٹ سیزن کے دوران 5 مختلف ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا گیا، جس کے اختتام پر تقسیم انعامات کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ونر اور رنر اپ ٹیموں سمیت بیسٹ بولرز، بیٹسمین اور آل راؤنڈرز کو میڈلز، شیلڈز اور ٹرافیاں دی گئیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی فاروق نسیم کا کہنا تھا کہ سعودی عرب سمیت مڈل ایسٹ بھر میں کرکٹ تیزی سے فروغ پانے والا کھیل ہے۔ جلد ہی سعودی عرب کی قومی کرکٹ ٹیم بھی ICC کے بڑے ٹورنامنٹس کا حصہ ہوگی۔